अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू और चैनल न्यूज़। आर्टिकल 1। शीर अफजल मरवट ने बड़ा बेवकूफ़ाना बयान दिया। शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि IMF इलेक्शन के लिए शराइत तय करे कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में IMF इन्वॉल्व हो। जफर साहब ने दो बात की दिन उसमें का काम है। कि कंडीशंस भी सारी IMF तय करे कि वो ऑडिट किस तरीके से होगा, कौन कराएगा, किस तरीके से न्यूट्रल होगा, क्या होगा, वो सारी की सारी कंडीशंस IMF तय करे पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर। तो IMF हमारा सब कुछ तय कर रही है, तो इलेक्शन ऑडिट भी तय कर दें, कोई मज़ा का इसमें नहीं है। एक बात जो मैं आप बताना चाहता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम साथ में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आज जो मैंने पिटीशन दायर की है इसमें 4 इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन और इनकी तकर्री को हमने चैलेंज किया है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हम फार्म 45 लेकर गए इलेक्शन कमीशन में, अपने भी आज़ाद और दीगर पार्टियों के जो उम्मीदवारान थे उनके भी रास्ता मिलना चाहिए। जो आपके रिगिंग के हवाले से शिकायत हैं सही फोरम पर उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, मगर IMF का लोन नहीं होगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आवाम के और बुरे हालात होंगे, और बेरोजगारी होगी और महंगाई आएगी। 2018 में दीगर जमातों को ज़रूर शिकायतें थी, मगर किसी ने इस तरह IMF को नहीं ख़त लिखा। लोग पूरी क़यादतें जेल में थी। ये जो ख़त है ये पाकिस्तान के लिए मनफी है, बजाय इसके कि आपकी जो दीगर जमातें उन पर प्रेशर आए। तो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, फिर वो ये कानून के आगे सरनगू हो जाएं, जो जिसका हक है उनको दे दें। पाकिस्तान अखलाकी तौर पे, कानूनी और आइनी तौर पे पहले से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब अगर माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट जो है वो इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस का आमिल है, तो ऐसे हालात में जब हमें दीवार के साथ लगाया जा चुका है, कोई हमारे स्टेक छोड़ ही नहीं गए हैं, ऐसे हालात में खान साहब का ये फैसला मैं मुकम्मल तायीद करता हूँ इसकी। और दूसरी जो आपने बात की, आप जब तायीद आप ये कह रहे हैं कि मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाए तो कर जाए, अगर मामलात इसी तरीके से चलते हैं और एक जो पॉलिटिकल रास्ता और पॉलिटिकल रिलीफ नहीं मिलता है तरीके इंसाफ का, उनकी ग्रीवियंसेस नहीं एड्रेस की जाती हैं। नहीं, जो लोग डिफ़ॉल्ट से बचाना चाहते हैं उनके बस की बात है। वो IMF ने भी कहा था कि कंडीशन ये है कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन होंगे। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप लोन दें, लेकिन इसको मशरूत कर दें इलेक्शन के ऑडिट के साथ। तो इसमें क्या खराबी है? अगर कोई समझता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं है। बहरान 1971 के बाद पहली बार सर उठा चुका मुल्क पाकिस्तान का इस्तेकाम का तयन एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला इमरान खान लड़ाई के फैसला से नथी है। सियासी अदम इस्तेकाम की कोखी से उन सब बहरानों ने जन्म लिया। सबक सीखना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं। सीनियर तज्ज़ियाकार वाओ कालम निगार हफीज़ अल्लाह नियाज़ी ने निज़ाम नंबर 37 से मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया। जंग में शाये होने वाले कालम में इन्होंने लिखा है कि रियासत पाकिस्तान का चैलेंज एक ही है और वो सियासी इस्तेकाम चाहिए। हालिया इंतखाबात के नतीजे में कायम नई नवीली हुकूमत कामयाबी के जितने मर्जी झंडे गाड़ ले, मुल्की सियासी बहरान का हुकूमत की नाकामी या कामयाबी से ताल्लुक़ नहीं बनता। वतनी इस्तेकाम का तयन एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला इमरान खान लड़ाई के फैसला के नतीजा से नथी है। 9 फरवरी के इंतखाबात से कोई उम्मीद वाबस्ता न थी। बार बार दोहराया, ऐसे हालात में इलेक्शन हो भी गए तो सत्यानाश, न हो पाए तो सिवा सत्यानाश। वतन अजीज़ का बहरान न मुआशरती, न मुआशी, न सिफारती, सियासी अदम इस्तेकाम की कोखी से उन सब बहरानों ने जन्म लिया। तारीख़ आलम पर नज़र डालें, सियासी अदम इस्तेकाम में मुल्क कौमें तहलील हुई, दूसरी तरफ सियासी इस्तेकाम ने कौमों को उरूज दिया। कौमें चंद माह में हलकान होती हैं, ना ही मजबूत। अरूजो जवाल की कहानी के पीछे बरसों की मेहनत दरकार है। इलेक्शन से पहले कालम लिखा कि 70 साल में 36 निज़ाम आजमा चुके, निज़ाम नंबर 37 आजमाने को जो वक्री टाइप का पचलों से अक्सर मुख्तलिफ होगा। हमारी मुक़्तदरा को हमेशा से ये वहम था कि जो चाहा वो पा लिया। निज़ामी सियासत चलाने में ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी, गलतियों का तज्ज़िया या जायज़ा लेने के निज़ाम की अदम मौजूदगी, सबक सीखना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं। इदाराती बहरान 1971 के बाद पहली बार सर उठा चुका। मुक़्तदरा को यकीनन एहसास होगा कि वतनी तूल वास खुसूसन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी ज़िले इंतज़ामी मशीनरी इनके मफादात के खिलाफ भरपूर एक्टिव रही। वजूहात कई, बड़ी वजह आखिरी कुछ हफ्ते एस्टेब्लिशमेंट की तरजीह, मुमकिन हुकूमतों के खदोखाल बनाने में इनकी मसरूफियत दीदनी थी। कालम में हफीज़ अल्लाह नियाज़ी ने मज़ीद लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी हिकमत अमली और मुमकिन हुकूमतों का स्क्रिप्ट भी बार बार तब्दील करना पड़ा। इमरान खान की इक़्तिदार से अलहदगी से 8 फरवरी इंतखाबात तक एस्टेब्लिशमेंट का फैसला हर कदम इमरान खान को मजबूत कर गया।
حتیٰ کہ آج سانحہ 9 مئی جیسا واقعہ بھی عمران خان کی مقبولیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ الگار۔ سوشل میڈیا بندش پر سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس کے ریمارکس ہر لحاظ سے عدالتی تجاوز سمجھے جائیں گے۔ بسط احترام۔ جج صاحب کا سوشل میڈیا سے سحر زدہ ہونا طبیعت مقدر کر گیا۔ ایسے وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک سیاسی جماعت مذہبی منافرت پر استوار سوشل میڈیا مہم زوروں پر چلا رہی ہے، بڑے بہک گئے۔ کئی عالم دین بغیر تحقیق کا اس میں کود پڑے ہیں۔ 6/7 سال قبل بھی کچھ سیاسی لیڈران کے غیر ذمہ دار بیانات بذریعہ سوشل میڈیا نون لیگ کے قائدین کی زندگیاں خطرے میں ڈالے رکھیں۔ اب تو ہر حد پار کر لی سوشل میڈیا کے مذموم ہاتھ چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ لاعلم ہیں؟ ان کا سیخ پا ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ریاست آج عملاً سوشل میڈیا کی یرغمال ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت کی تعمیر و تشکیل میں منہمک، انتخابی نتائج سے پہلے اس کی ترتیب و تقسیم میں مستغرق رہی۔ دوسری طرف انتخابات اور امابت ماحول سوشل میڈیا نے ہائی جیک کر رکھا ہے، ملک میں عدم استحکام کی ایک مچا رکھی ہے۔ بدقسمتی سے اصل مسئلہ اسٹیبلشمنٹ سے اوجھل ہے۔ شروع میں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو وفاق میں اکثریت اور چاروں صوبوں میں حکومت دینی تھی، پھر منقسم مینڈیٹ کو تریاق سمجھا گیا۔ آج 400 کنفیوژن ہے۔ کالم کے آخر میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ دل پر پتھر رکھ کر تسلسل سے اعتراف کرتا رہا ہوں کہ ملکی سیاست کا محور عمران خان بن چکا ہے۔ عمران خان کا اپنا کمال نہ قصور، سارا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہوگا۔ محنت مشقت سے مقام خواجگی تک پہنچایا ہے۔ چند سال پہلے دسمبر 2021 تک ملکی سیاست خصوصاً پنجاب کی سیاست کا محور و مرکز نواز شریف ہی تو تھے۔ عمران خان کے اپنے اعترافی بیانات بھی موجود کہ سیاست میں دھتکارا جا چکا ہوں۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ ایک بدترین، بدعنوان، نااہل کرپٹ حکمران کے سیاسی مردے میں جان پڑ گئی؟ راکٹ سائنس نہیں۔ نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ عمران خان کو جیسے ہی منتقل ہوا، عمران خان کے لیے تریاق ثابت ہوا۔ جنرل باجوہ کی حکمت عملی نے جہاں عمران خان کو دیو ہیکل سیاستدان بنایا، وہاں تمام سیاسی جماعتوں خصوصاً نواز شریف سیاست سب غیر متعلقہ بن گئے۔ قبی فعل میں عمران خان مخالف سیاسی جماعتیں بری الزامہ نہیں، انہوں نے فراخ دلی سے حصہ ڈالا۔ چند ماہ کے اقتدار کے لیے نواز شریف کی 40 سالہ سیاست روند ڈالی۔ آج وطنی تقدیر 8 فروری انتخابات یا نئی حکومت سے نہیں، عمران خان اسٹیبلشمنٹ لڑائی کے نتیجہ سے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کے اگلے 5 سال بارے میری پیش گوئی، ان کی پچھلی 16 ماہ حکومت سے غیر مقبولیت میں کسی طور پیچھے نہیں رہے گی۔ شومی قسمت نواز شریف نے باوجود ایسے وقت ہتھیار ڈال دیے جبکہ پاکستان کو ان کی اشد ضرورت تھی۔ میرا خدشہ نظام نمبر 37 کا بحران مملکت کو کسی بڑے سانحہ سے دوچار رکھ سکتا ہے۔ نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی، اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ شرم آنی چاہیے تو۔ وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے۔ بہت اچھا۔ کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اب کی لا تعلقی کا اعلان۔ بے شک۔
اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے۔ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں، اس آئین کے بانی ہیں۔ اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، لیکن آئین کی کوئی حیثیت نہیں۔ آئین کاغذ کے چند ورقوں کے مجموعے کا نام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ وہ جمہوریت کہ جو ہمارے آئین کے تحت وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، اور اکثریت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی فیصلہ دے سکے۔ ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے۔ تو پھر کس طرح ہم اس نظام کے ساتھ چلیں گے؟ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے۔ اگرچہ جمعیت علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے۔ میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے۔ کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا۔ اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے، آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور جمعیت علماء ہے کہ اگر دھاندلی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ آگے چلنا ہے ہم نے، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہاں، جب پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھے گی اور بظاہر ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے، اس پر تحفظات ہوں، تو سوچنا تو جائز ہے نا ہمارے لیے کہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے، پھر ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں۔ پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے، لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں
اور سڑکوں پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر اختلافات بڑھنے لگے. انٹرا پارٹی انتخابات اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی وکلا و سیاسی قیادت میں اختلافات بڑھنے لگے. سیاسی قیادت کو سنی اتحاد کونسل میں شامل کروا کر انٹرا پارٹی انتخابات کے ذریعے مخصوص قیادت سامنے لانے پر تحفظات کا اظہار کیا جانے لگا. انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن سے 3 دن قبل 5 فروری کو ہونے تھے. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق انتخابات ملتوی کرنے کا مقصد عام انتخابات پر توجہ مرکوز رکھنا تھا. سیاسی قیادت سمجھتی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں ان کی شمولیت اور مقابلے کے لیے کوشش کی وجہ سے پروگرام ملتوی کیا گیا.